کسی نے کسی اسکالر کا نام لیا ہے کہ وہ تقوی اور پردے کے معاملات میں آپ سے بہت زیادہ آگے ہیں، فلاں صاحب نامحرم کو انٹرویو نہیں دیتے، ان کے چینل پہ نامحرم کے ایڈ نہیں چلتے. یہ سوال کا جواب میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، وہ چندہ نہیں مانگتے، وہ چندہ نہیں مانگتے، اور ہم تو چندہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ جامع رشید کے لیے، کبھی مسجد کے لیے بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر ان کو کرنا تقویٰ ہے، ان کو ایوائڈ کرنا تقویٰ نہیں ہے. مثال کے طور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں بھی، نامحرم عورتیں بھی آتی تھیں. 20 حدیثیں ہیں. ہمارے نبی کہتے ہیں میں نامحرم عورت سے بات نہیں کرتا. تو بہت سے عرب کہتے ہیں بھائی تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نامحرم عورت سے بات ہی نہیں کرتے. اس اعلیٰ معیار سے اس عورت کو فائدہ ہوتا نقصان ہوتا؟ میں اگر ٹیلی ویژن میں نامحرم عورت کو انٹرویو نہ دیتا تو جس انٹرویو کے ذریعے میرا پیغام، جو اسلام کا پیغام ہے، میرا نہیں، ملینز لوگوں تک گیا، وہ جاتا کیا پیغام؟ وہ یہ فضول باتیں ہیں کہ نامحرم کو انٹرویو نہیں دیتے فلانے. بھائی دین کا کام کون کر، ہاں حرام ہوتا، پھر حرام کام کا ارتکاب کروں پھر آپ ہمیں پکڑیں، ناجائز تھوڑی ہے. دوسری بات، یہ چینل کی مونیٹائزیشن پہ تو میں 20 تھا. اور اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض اسکالر ان سے ہوا یہ ہے، میں کسی اسپیسیفک کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، بعض اسکالر سے ہوا یہ ہے کہ جب چینل کی مونیٹائزیشن کا ان کے پاس سوال آیا، اس دور میں آیا جب چینلوں کی مونیٹائزیشن سے اتنی نہ ارننگ ہوتی تھی اور نہ اتنا رواج تھا. جیسے میرے پاس جب سوال آیا جامع رشید میں تو ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی چینل کبھی مونیٹائز ہوگا، خیال ہی نہیں تھا. تو ہم نے کیا کیا، اس کے تمام پہلوؤں پہ 15-20 دن غور کر کے فتویٰ دیا جائز ہونے کا، کیونکہ تمام پہلوؤں پہ ہم نے غور کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا. بعض اسکالر نے اس وقت یہ کیا، جلد بازی سے کام لے کے کہا حرام ہے، اتنی مضبوطی سے حرام کہا کہ اب ان کے پاس ریورس ہونے کا آپشن ہی ختم ہو گیا. اب وہ چینل مونیٹائز اس لیے نہیں کر رہے کہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہے، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہوتے صبح شام بزرگوں کو گالیاں تھوڑی دیتے وہ. اب ان کو یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے بہت بڑی کہ یار اتنی مضبوطی سے، تبھی کہتے ہیں نا کسی چیز میں اعتدال سے کام کرو تاکہ ریورس ہونے کا آپشن آپ کے پاس رہے. اب وہ اتنی مضبوطی سے شروع میں انکار کر چکے ہیں، ان کا اندر سے دل میں سمجھتا ہوں کہ چاہتا ہوگا کہ مونیٹائز کریں، لیکن اب ان کے پاس مونیٹائزیشن کا آپشن ختم. اب لوگ کہیں گے 4 سال تو تم اس کو حرام کہتے رہے ہو. اب تقوی کا معیار جانچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں ہے. اب جانچنے کا طریقہ یہ ہے، ہم مونیٹائزیشن کے حلال ہونے کے جو دلائل دیتے ہیں، اس دلائل کا ان کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے، وہ دلائل کا جواب دیں. ابھی میں نے حافظ احمد کو انٹرویو دیا نا، اس میں چینل کے مونیٹائزیشن کے دلائل دیے میں نے، اور میں نے کہا ہے جو دلائل میں نے دیے ان کا جواب آپ ریکارڈ کروا لیں کسی سے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تقوی کی بیس پہ ہو رہا ہے یا ایک ہوائی فائر آپ کی زبان سے ہو گیا تھا، اس غلطی سے آپ کے پاس رجوع کا آپشن کیا ہو گیا ہے، ختم. اب آپ بھی پچھتا رہے ہو یار ہم نے کیا ہے، لیکن اب آپ اس چیز کو کیش کرا رہے ہو. دیکھو میرا چینل مونیٹائزیشن نہیں ہے، فلاں لاکھوں روپے کما رہا ہے میرا چینل. اب کیونکہ اب مجبوری کو آپ کیا کر رہے ہو، اس کو کیش کرا رہے ہو آپ، کیونکہ آپ نے مخالفت. یہ جب تقوی کا اعلیٰ معیار ہوتا، جب آپ کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور پیغمبر ان کو کیا کر دیتے تھے، اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے، کہتے تھے میں نامحرم عورتوں سے بات نہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی مجلس میں خواتین آئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے تو تقوی کا وہ والا معیار رکھو گے جو صحابہ والا تھا، یا وہ والا معیار رکھو گے جو آج افورڈیبل ہے، تو وہ والا رکھو گے نا جو آج سوسائٹی میں قابل قبول ہے، جس کی بیس پہ آپ تبلیغ کر سکتے ہو. تو ہمارے پاس تو فنکارائیں بھی آتی ہیں، اداکارائیں بھی آتی ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اگر ہم دروازے بند کر لیں کہ میں نامحرم سے نہیں ملتا، آپ کہہ سکتے فون پہ بھی تو بتا سکتے ہو. تو تقوی کا اعلیٰ معیار یہ کہ فون نمبر بھی بلاک کر دو آپ، اعلیٰ تو، کیونکہ آواز سے بھی فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے. کتنے لوگوں کو عشق صرف آواز سے ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا تو چیز ہی کچھ اور نکلی. تو تقوی کا اعلیٰ معیار کہ فون پہ بھی جواب نہ دیں آپ، پھر تقوی کا اعلیٰ معیار ہے. لیکن فون پہ ہوتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ آ کے مسائل بتاتے ہیں. ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ بھائی تنہائی اختیار کیے بغیر بھی میں خاتون سے بات کر سکتا ہوں. جب مجھ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آتی ہے تو میں آفس میں اکیلا کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا، چاہے کتنا ہی پرسنل اس کا معاملہ. میں کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بدگمانی کا موقع ہے. تو میں یہ کیا کرتا ہوں، بھائی اکیلے نہیں بیٹھوں گا، میں کسی کو بلاتا ہوں. تو وہ کہتی ہے میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے، فون پہ بات کریں جب اکیلے پرسنل بات ہے کوئی. اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے بھائی آفس کے دروازے کھول دو، لڑکوں کہتا ہوں باہر بیٹھ جاؤ، آواز نہ آئے لیکن آپ دیکھیں اندر تاکہ بدگمانی نہ ہو. اس سے زیادہ تقویٰ یہ شو مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ شو مارنے کے لیے ٹھیک ہے، باقی آگے
یہ پھر تبلیغ کے دروازے آپ لوگوں پہ کیا کر رہے ہو؟ بند. تو دلیل سے بات کرو. مونیٹائزیشن کیوں حرام ہے یوٹیوب کی؟ ٹھیک ہے نا. اگر حرام ہے, دلائل تو میں بار بار دے چکا ہوں, ایک ہی ٹاپک کو تو نہیں. اگر حرام ہے تو پھر ٹی وی اینکرز کی تنخواہ بھی کیا ہے؟ حرام. کیونکہ ان کو ٹی وی پہ جو اشتہار چلتے ہیں ان کی آمدن ٹی وی جو کماتا ہے اس سے مبشر لقمان کو وہ پیسے دیتا ہے, اس سے حامد میر کو پیسے دیتا ہے, اسی سے جاوید چودھری کو پیسے ملتے ہیں. جتنے اسکالرس ٹی وی میں جاتے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں اسی آمدن سے ملتے ہیں. پھر جو ٹی وی میں نیوز چینل پیش کر رہا ہے, خبر نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, اس کی جو تنخواہ ہے وہ بھی حرام ہوگی. کیونکہ وہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اشتہاروں سے آ رہی ہے. اس اشتہار میں داڑھی پگڑی والے مولوی نہیں شیمپو بیچ رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو نا, اس میں لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر یہ تقوی کے خلاف ہے کہ آپ یوٹیوب کو حرام کہہ رہے ہو اور ادھر آپ کیا کر رہے ہو؟ ٹی وی والے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ٹی وی میں صرف فلموں اداکاروں کے ایکٹروں کی تنخواہ کو حرام کہتے ہیں کیونکہ کام غلط ہے ان کا. باقی ہم کہتے ہیں ٹی وی میں جو نیوز چینل پہ جو آ رہے ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے؟ جاوید چودھری اگر کوئی صحیح رپورٹ پیش کر رہا ہے اس کی تنخواہ کیا ہے؟ اس کو جو کمیشن مل رہا ہے حلال ہے. مبشر لقمان اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے, اگر لگانا پڑتا ہے سارے صحافیوں کے ساتھ کیونکہ یہ کبھی صحیح بھی کرتے ہیں کبھی گما بھی دیتے ہیں بات کو, تو جو بھی صحیح کام کر رہے ہیں اس کی تنخواہ ان کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں تقویٰ میں اعلیٰ معیار پر چینل مونیٹائزیشن نہیں ہے, تو بھائی اعلیٰ معیار پھر یہ ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کی آمدن کو کیا کہو؟ حرام کہو. یہ عجیب بات ہے, ان تمام کی آمدن پہ ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو دلیل سے بات ہے تو پھر دلیل سے جواب دو. پھر صرف نیوز اینکر کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی ٹی وی میں, بلکہ اس پروڈیوسر کی بھی اور اس نیوز اینکر کے ہاتھ سے چائے پینا بھی. آپ ٹی وی چینل میں جا کے چائے بھی نہیں پی سکتے پھر, کیونکہ وہ جو آپ کو چائے پلا رہے ہیں وہ اس ارننگ سے ہی پلا رہے ہوتے ہیں جو اشتہارات سے آ رہی. پھر اگر آپ کسی چینل میں پہنچے اور وہ چائے لے کر آئے, بولو یہ حرام ہے, کیونکہ شیمپو کا جو اشتہار چلا تھا وہ حاجی صاحب نہیں لے کر آئے تھے, آپ اس میں ایک لڑکی لائے تھے. ہمارے پاس جواب آسان ہے, بھائی وہ لڑکی کے پیسے نہیں ہیں, وہ شیمپو کو پروموٹ کرنے کے پیسے ہیں. لڑکی لانا غلط ہے لیکن پیسے کس کے مل رہے ہیں؟ شیمپو کے. سمجھتا ہے بات کو؟ اور بھی مزید اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں, ان کے جوابات میں بار بار دے چکا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہ اچھا یہ والا اشکال, یہ بھی تو ایک اشکال ہوتا ہے, یہ بھی تو اشکال ہوتا ہے. ان سب کے جواب میں یعنی ایک بڑا اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ارننگ حلال ہے لیکن ہر حلال کام کرنے کا تو نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بائیکاٹ کر لو نا, تو بائیکاٹ کے دین کو کیا نقصانات ہیں؟ دو بڑے نقصانوں میں سے دو نقصان آپ کے سامنے ہو نا, تو ان میں سے دیکھا جاتا ہے بڑا نقصان کس چیز میں ہو رہا ہے. تو بڑے نقصان سے بچنا تقوی کا تقاضا ہے, اور خاص طور پہ یوٹیوب کی ارننگ کو تو ناجائز کہنے میں آپ کے ملک کا جو بیڑا غرق ہوگا نا, ایک ہی سورس آف انکم بچی ہے باہر سے ڈالر لانے کی, وہ بھی آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ لوگوں کو لے گئے کہ نہ لے کر آئیں, تو آپ کے ملک میں جو ڈالر کا ایک بڑا زبردست ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. آپ کی گورنمنٹ آ کے مفتیوں کے ہاتھ پاؤں پکڑے گی, خدا کے لیے اس کو حلال کر دو, صحیح ہے نا. تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کے حلال حرام کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, تقوی کے اعلیٰ معیار کو پیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جو مفتیان کرام سوسائٹی میں چل رہے ہیں, ملکی حالات اور تمام پہلوؤں سے جب وہ غور کر رہے ہیں, ان کے لیے فتویٰ دینا وہ فتویٰ ریلائبل ہوتا ہے. وہ جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے اس تحقیق کے بعد کوئی فتویٰ دینا. ہاں, نامحرم سے جب میں بات کر کے سیٹنگ کر رہا ہوتا یا میں چاہتا نامحرموں کو لمبی, میرے پاس تو میری تو مجھ سے تو خواتین کو شکایت یہ ہے کہ عورت جب فون کرتی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کر کے الحمدللہ بند کر دیتا ہوں, اور جب مرد کا فون آتا ہے تو ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیتا ہوں میں. خواتین کے تو مجھ سے شکایتیں ہیں یہ کہ آپ تمیز سے بات نہیں کرتے, الا یہ کہ کوئی ہمارے ریلیٹو خاتون ہو یا بڑی عمر کی خاتون ہے جو اگرچہ محرم نہیں ہے لیکن عمر ان کی کیا ہے, ماں کی جگہ ہے, ان سے ہم بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں بات بھی, کیونکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. لیکن نارمل اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر, کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں خواتین کو لفٹ نہیں کراتا, نامحرم سے مل لیتا ہوں, لفٹ نہیں کراتا میں. ابھی آپ دیکھو مغرب کے بعد ایک خاتون آئی بیچاری, 2 منٹ میں ان کو نمٹایا میں نے مسئلہ. انہوں نے پوچھا, میں نے کہا پتلی گلی سے نکل لو بس. مرد ہوتا تو میں چائے کا بھی پوچھتا, بٹھاتا بھی ان کو. خواتین آئیں اپنی بچی کی کوئی بیچاری کی شکایت کرتی, میں نے ان کو بتایا اس کا یہ حل ہے, نکل لو پتلی گلی سے. اب میں یہ اتنا اعلیٰ معیار رکھوں کہ عورت گھسے گی نہیں دفتر میں, وہ کہیں گی بھائی پھر ہم کیا جاہلوں کے پاس جائیں, ہم ہندوؤں سے مسئلے جا کے پوچھیں کیا؟ تو یہ نہیں ہوتا. اور فون پہ بہت ساری باتیں عورتیں کر نہیں سکتی ہیں, جو فیس ٹو فیس ملاقات میں بہت سارے جس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے, کہی جا سکتی ہے, وہ فون پہ نہیں ہوتی.